اسلام میں جتنے بھی احکام شریعت اسلامیہ میں اہل ایمان پر نافذ کیے گئے ہیں، ان میں ایک فرض حج بھی ہے، حج بیت اللہ۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہوا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری میں جب حج ادا فرمایا، اس کے بعد سے مسلسل یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ قانون داں نہیں تھے بلکہ قانون ساز تھے، اور آپ نے جو قانون بیان فرما دیا وہ قیامت تک کے لیے اپنی جگہ اٹل ہے۔ اس میں چینج کرنا، اسے بدلاؤ کرنا، اس میں کوئی بھی ترمیم کرنا کسی بھی شہنشاہ وقت کو، کسی بھی ذمہ دار کو یہ جائز نہیں ہے، یہ الاؤ نہیں ہے۔ 1923 سے جب سے محمد ابن عبد الوہاب نجدی اور محمد ابن عبدالعزیز آل سعود ان لوگوں نے اپنی حکومت بنائی، اس وقت سے بھی حج ہوتا چلا آ رہا ہے 1400 سال سے لے کے ادھر، لیکن 2025 تک کسی نے حج کے مسائل میں ترمیم و تنسیخ نہیں کیا تھا۔ اس سال بن سلمان نے ایک سرکولر جاری کیا ہے ہندوستان سے جانے والے تمام حاجیوں کے لیے کہ وہ حاجی جن پر حج تمتع یا حج قران جن پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتے اپنے طور پر، نہ ہی اپنے نمائندوں کے ذریعے، جبکہ یہ 2025 تک یہ سلسلہ ہمیشہ جاری تھا۔ اور قربانی نہ کریں بلکہ قربانی کا پیسہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ بینک میں جمع کریں۔ اس میں کئی خرابی ہے۔ جو تعداد حجاج کرام کی حج کرنے کے لیے گئی، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کرنا ہے۔ جو لوگ بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں ان کو بینک کے ذریعے 9 بجے 10 بجے کا وقت بتا دیا جاتا ہے، کسی کو 11-12 بجے بتا دیا گیا، اور ایسی صورت میں 20 لاکھ 25 لاکھ حاجیوں کو اپنے جانور کی قربانی کرنا چند گھنٹوں میں یہ دشوار اور محال ہے۔ پیسہ آپ نے جمع کر لیا اور آپ نے بتا دیا وقت کہ 11 بجے آپ کے جانور کی قربانی ہو جائے گی، آپ کے کہنے کے مطابق اس نے احرام کھول دیا۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب حج کرنے والا اپنی میقات حج بیت اللہ سے حج کا جو تمتع اور کا حج کر رہے ہیں، جنہوں نے احرام باندھا ہے، ان کے لیے حج کے مسائل میں ترتیب واجب ہے۔ یعنی بیت اللہ شریف میں 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھنے کے بعد یہ مینا جائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، پھر عرفات جائیں گے جہاں ظہر عصر کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر یہ مزدلفہ روانہ ہوں گے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ایک ساتھ پڑھیں گے، اور پھر مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ مینا کے لیے روانہ ہو کر وہاں سب سے پہلا کام رمی جمار کریں گے، اس کے بعد قربانی کے بعد حلق یا تقصیر، اور پھر اپنا احرام اتار کر یہ اپنے سلے ہوئے کپڑے میں آئیں گے، اس کے بعد طواف زیارت کریں گے۔ یہ میں نے مختصر میں حج کے فرائض و واجبات آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب جب سعودی گورنمنٹ کے ذریعے مقرر کردہ بینک میں اگر پیسہ جمع کرتے ہیں تو پیسہ جمع کرنے کی بنیاد پر آپ نے احرام اس کو کھلوا دیا یہ کہہ کے کہ ہم 10 ذی الحجہ کو دن میں 11 بجے آپ کے جانور کی قربانی کریں گے۔ اب وہ قربانی 10 کے بعد 11-12، میں 2005 میں گیا تو میں نے 13 تاریخ کو جا کے دیکھنا چاہا کہ مینا قربانی ہو رہی ہے کہ نہیں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں 13 تاریخ کو بھی قربانی ہو رہی ہے، جبکہ یہ احناف کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں قربانی کے 3 دن ہیں، 10 اور 11-12، اور وہاں یہ پتہ چلا کہ یہ 13 نہیں بلکہ 14, 15, 16 تک قربانی کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا بینک میں پیسہ جمع کرنے کی صورت میں حج میں جو مسائل میں ترتیب واجب ہے یہ ختم ہوتی ہے، اس طرح حاجی پر دم لازم آتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ تو میں آپ کے ان چینلوں کے ذریعے، اور آج جنتر منتر پر بھی میمورنڈم دیا گیا ہے قانون منتری کے ہاں، اور ہم پردھان منتری اور اپنے دیش کے صدر جمہوریہ
ان کو بھی یہ ہم میمورنڈم ان کے ذریعے بھی بھیجوا رہے ہیں۔ یہ میرے پاس عربی کی بھی کاپی ہے، اور عربی کی کاپی کے ساتھ ساتھ ہم نے اردو میں بھی میمورنڈم تیار کرایا ہے، اور اس کے ساتھ انگلش میں بھی میمورنڈم کی کاپی ہمارے پاس ہے، اور انگلش کے بعد ہمارے ساتھ ہندی کا بھی ہم نے میمورنڈم پیش کیا ہے۔ اس طرح بنارس شہر کے مفتی بنارس مولانا مفتی معین الدین صاحب پیارے میاں، انہوں نے بھی اپنے لیٹر پیڈ پہ اپنا میمورنڈم ہم لوگوں کے ذریعے بھیجا ہے۔ ہمارے بغل میں یہ صدر قاضی شہر چندولی حضرت مولانا انصار الحق صاحب تشریف لائے ہیں۔ ان کے بازو میں حضرت مولانا قوسین معظم مدنی صاحب سیکریٹری پرواز ویلفیئر سوسائٹی۔ یہ صرف بنارس کا اور صرف دلی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پورے ہندوستان میں جتنے لوگ 2026 میں حج کرنے جا رہے ہیں، یہ سارے لوگوں کے وجود اور فرائض حج کی قربانی کے ساتھ واجب کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا میں آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ سعودی کے جو حکمراں بن سلمان ہیں، میں ان سے اور تمام تر حکمرانوں سے سعودیہ کے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسا قانون بنائیے جو اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے خلاف نہ ہو، اور یہ قربانی میں ہستکشیپ کرنا، حاجیوں سے ان کا حقوق چھیننا اور قربانی میں پیسہ بینک میں جمع کرنا، یہ شریعت مطہرہ میں کھلم کھلا یہ مداخلت ہے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے۔ لہٰذا میری آواز وہاں پہنچے تو یہ تمام حاجی جو 2026 میں جا رہے ہیں، چاہے تحریری طور پر یا اعلانیہ طور پر یا سینٹرل حج کمیٹی کے ذریعے یا اتر پردیش حج کمیٹی یا انڈیا میں جتنی بھی اسٹیٹ حج کمیٹیاں ہیں، ان میں فوراً سعودی کی طرف سے یہ سرکولر جاری کیا جائے کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو سرکولر فروری میں جاری ہوا ہے کہ 2026 میں آنے والے حاجی یہ قربانی اپنے طور پر نہیں کر سکتے، فوراً ان کو منسوخ کیا جائے، اور منسوخ کر کے حاجیوں کا جو اپنا حق ہے جو 2025 تک جاری تھا پچھلے سال سینکڑوں سال سے، اس کو بحال کیا جائے۔ سعودی گورنمنٹ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ اور رسول کے فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے فوراً اپنے اس فروری 2026 کے حکم نامے کو جو حاجیوں کے قربانی کے حوالے سے ہوا ہے، اگر آپ اس کو صحیح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ کے کلام نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس میں اس کا سلیوشن بھی بتایا اللہ نے۔ اگر آپ ہٹ دھرمی کریں گے، اللہ اس کے رسول کے قانون سے ٹکرائیں گے، تو قربانی نہ کر کے اس کا جو آپشن ہے اس کو انشاءاللہ اگلی ہم پریس کانفرنس کے ذریعے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو بتائیں گے، مگر ان کا حج خراب ہونے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کہ پہلی چیز کہ آپ نے کہا فروری میں سرکولر آیا، آپ ابھی کیوں آواز اٹھا رہے ہیں؟ فروری میں آیا لیکن وہ ہم لوگ تک پہنچا ہی نہیں۔ ہم لوگوں تک پہنچا کب؟ یہ مارچ کے لاسٹ میں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے تحقیق کرنی شروع کی، اور تحقیق کرنے کے بعد وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے ذریعے بات کروانے کی کوشش کی، سینٹرل حج کمیٹی اور اسٹیٹ حج کمیٹی کے ذریعے۔ لیکن سینٹرل حج کمیٹی اور اسٹیٹ حج کمیٹی کی جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاجیوں کے مالک ہیں، ہم جو آرڈر کریں گے حاجی اس کو مانے گا، جبکہ شریعت کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے حج کمیٹی، چاہے سینٹرل حج کمیٹی ہو چاہے اسٹیٹ، یہ حاجیوں کی وکیل ہے، نہ کہ مالک ہے۔ یہ اپنی فیس لے اور اس میں جو نشیب و فراز ہے وہ ہر حاجیوں کو بتانا چاہیے۔ جیسے 2017 تک جو حاجی حج کے لیے جاتا تھا اس سے جو پیسہ لیا جاتا تھا اس کی تفصیل فارم میں لکھی جاتی تھی کہ اس میں اتنا کرایہ ہے، اتنا مکے کی رہائش ہے، اتنی مدینے کی رہائش ہے، اتنا ٹرانسپورٹنگ ہے، اور اتنا پیسہ مکتبۃ الوکلاء الموحد جدہ کا ہے، ہمیں پتہ چلتا تھا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر یہ رہے ہیں کہ ہم کو کچھ بھی نہیں بتاتے، اتنا پیسہ آپ جمع کر دیجئے۔ یہ اخلاقی طور پر بھی غلط ہے اور شرعی طور پر بھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہاں سعودی صفائی کے نظام کی وجہ سے اگر ایسا کریں، صفائی کے نظام کی وجہ سے اللہ کے احکام کو بدلنے کا رائٹ نہیں ہے۔ قربانی کرنا حج کے بعد، جب تک ہم رمی جمار کرنے کے بعد قربانی نہیں کر لیتے تب تک ہم کو حلق یا تقصیر نہیں کرانا ہے۔ آپ نے بینک میں پیسہ جمع کر دیا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس کا پیسہ آپ نے جمع کیا ہے اس کا جانور فکس نہیں ہے، یہ کہ کون سا جانور ہے؟
مثال کے طور پر 10,000 لوگوں نے پیسہ جمع کر دیا، اس میں عبداللہ کا بھی ہے، عبد الرحمن کا بھی ہے، عبد الرحیم کا بھی ہے، غلام محمد کا بھی ہے، غلام یزدانی کا بھی ہے۔ اب وہ سارے جانور 50,000 کی تعداد میں ریوڑ میں ڈال دیے گئے۔ اب جانور ہے، آپ کا نام جیسے مان لیجیے آپ کا نام خرم صاحب ہے، کیا نام ہے آپ کا پورا؟ خرم شہزاد صاحب۔ اب خرم شہزاد صاحب نے پیسہ جمع کر دیا، اب وہ جانور اندر گیا، ادھر ادھر ٹہل رہا، وہ قربانی کب ہوگی اس کی؟ 10 تاریخ کو ہوگی یا 11 کو یا 12 کو، 13 کو، پتہ نہیں۔ اور خرم شہزاد صاحب نے بینک والوں کی بات پر یقین کرتے ہوئے کیا کام کیا؟ آ کے اپنا احرام کھول دیا، حلق کرا لیا، تقصیر کرا لیا۔ شریعت کے حکم کے مطابق جب تک قربانی نہیں ہوگی تب تک آپ نہیں کرا سکتے۔ بینک والے یہ آپ کو سیکور نہیں کر پاتے، یہ آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے کہ وہ آپ کے جانور کی قربانی کب کریں گے۔ ان کو بھی نہیں پتا کہ خرم شہزاد صاحب کا جانور اس میں کون سا ہے، جبکہ جو جانور جس کا ہے اس کی قربانی اس کے نام سے ہونا چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پوری دعا پڑھیں گے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، پھر آپ اپنے ہاتھ سے اگر قربانی کر رہے ہیں تو اللہم تقبل منی کما تقبلتا من خلیلک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و حبیبک من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں گے۔ اگر ہم آپ کی طرف سے پڑھ رہے ہیں تو اللہم تقبل من خرم شہزاد ابن فلاں، وہاں قربانی کرنے والا کون دعا پڑھتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے قربانی کرنے والے کو کہ جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں یہ کن حاجی کا ہے۔ دیکھیے جو حاجی کی ٹریننگ کرنے والے لوگ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، وہ حج کمیٹی کے ذریعے جو ٹریننگ کرائی جاتی ہے وہ ان کے ہوتے ہیں۔ حج کمیٹی جو آج کی تاریخ میں ٹریننگ کراتی ہے، وہ ٹریننگ کیا کراتی ہے؟ آپ سامان کتنا لے جائیں گے، گھر سے کب نکلیں گے، جہاز پہ کیسے چلیں گے، واپسی میں کیسے آئیں گے۔ لیکن وہ ٹریننگ کرانے والے بہت کم ایسے لوگ ہیں، جیسے بنارس میں انڈین سوسائٹی فار سوشل ریولوشن اینڈ ایکشن، شارٹ میں اس کا نام ہے اسرا، یہ تمام ایشوز پر ٹریننگ کراتی ہے۔ یعنی آپ کو سفر میں سامان جانا آنا، قانون کون سا سامان لے جانا ہے، کون سا لگیج میں لے ڈالنا ہے سامان، کون سا ہینڈ میں لے جانا ہے، یہ سب بتانے کے ساتھ ساتھ حج کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، یہ سب بتائے جاتے ہیں۔ حج صرف مکہ مدینہ جانے کا نام نہیں ہے، حج نام اس بات کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جو عمل جس وقت کرنے کے لیے بتایا ہے اس وقت میں آپ وہ کام کریں، اس کا نام حج ہے۔ اب خرم شہزاد صاحب نے کہا کہ صفائی کے پیش نظر آپ مجھ سے پیسہ لیتے ہو، اور پیسہ لو، صفائی میں آپ اسٹاف بڑھاؤ، ورکر بڑھاؤ۔ اگر آپ صفائی کرنا چاہو گے تو کیا 2025 تک جتنے حجاج جاتے تھے تو صفائی نہیں رہتی تھی؟ وہاں گندگی بڑھتی رہی۔ آپ نے ہمیشہ انتظام کیا ہے، اور آپ نے فری آف کاسٹ نہیں کیا ہے، پیسہ لیا ہے آپ نے۔ ہمارے لیے آپ کے لیے عمرہ اور حج ہے، لیکن سعودیوں کے لیے، حکمراں کے لیے، سعودیوں سے مراد سعودی حکمراں، ان کے لیے یہ تجارت ہے، ان کے لیے بزنس ہے۔ آپ پیسہ لیتے ہو، آپ مجھ سے 5,000 اور چارج کرو، 10,000 اور بڑھاؤ۔ آج گلوبل ٹینڈر نہیں ہوتا ہے، ہندوستان سے جانے والے ایک حاجی کا تقریباً لگ بھگ 4 لاکھ روپیہ لگتا ہے۔ اگر آج ہماری آواز سنی جائے، ہندوستان کے لوگ اگر آج گلوبل ٹینڈر کروا دیں، اور یہ فکس جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جہاز والے ہوتے ہیں اگر یہ نہ ہوں، اور رہائش میں جو پاردرشتا رکھی جائے، تو آج کی تاریخ میں بھی آپ ہم حج کے لیے جائیں گے تو 2 لاکھ روپے میں انشاءاللہ حج مکمل ہو جائے گا۔ ایک حاجی کے اوپر آج بھی کم سے کم 1,75,000 روپیہ زیادہ گورنمنٹ لے رہی ہے، ہم شوق سے دے رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہمیں حج کرنا ہے، ہم حج کے اتساہ میں، اس کی خوشی میں آپ کا منہ مانگا پیسہ دے رہے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ آج 2 ایئرلائنس کو آپ نے صرف ہائر کر رکھا ہے، گلوبل ٹینڈر کیوں نہیں کراتے؟ جو سستا کرے گا، اچھا کرے گا، ہم اس کو دیں گے۔ تو کیا قربانی کے نام پر یہ فراڈ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں جو جاتے ہیں یہاں سے حاجی؟ صرف قربانی کے نام پر ہی نہیں ہو رہا ہے، میں ہمارا ایشو آج فراڈ پر نہیں ہے۔ اگر فراڈ ہم گنوانے لگیں گے تو اس کے لیے ایک پریس کانفرنس ہمیں الگ کرنی پڑے گی۔ فراڈ ہی تو ہے، پیسے کا تو معاملہ نہیں، میری بات سمجھیے، یہ فراڈ کا ایک حصہ ہے، اور جتنے ایشوز پر حاجیوں کے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں اس کا اگر میں بیان کرنا شروع کروں گا تو اس کا ایک الگ چیپٹر لمبا بنے گا۔ دھرم کے نام پر فراڈ ہے نا۔ آج ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دھرم کے نام پر، اللہ رسول کے نام پر، قرآن اور حدیث نے، خدا اور رسول نے 1400 سال سے جو ہمیں حکم دیا، اور 2025 تک سعودی گورنمنٹ اور اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ رہی ہو، ترکی سلطنت رہی ہو، سلطنت عباسیہ رہی ہو، ہر سلطنت میں کبھی بھی مداخلت نہیں کی گئی
تو آپ آج حج کے مسائل پر مداخلت کیوں کر رہے ہیں کہ حاجیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو قربانی کرنے اپنے ہاتھ سے نہیں دیں گے، اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ آپ جو قربانی کا وہاں پیسہ جمع کرتے ہیں تو بدلے میں کچھ ثبوت ملتا ہے کہ اس کی قربانی ہوئی اس پشو کی یا اس جانور کی؟ نہیں، کچھ نہیں ملتا۔ ٹوکن کا وہ ریسیونگ ہم کو پیسے کا مل جائے گا کہ آپ نے 17,000 اتنا روپیہ آپ نے قربانی کا دیا بس، لیکن وہ قربانی کب ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، ہم کو دیکھنے کا رائٹ نہیں، قربانی کرنے والے کو بھی نہیں پتا۔ یہ سر کب سے ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں اس طرح سے؟ یہ پہلا سال ہے، پہلا سال، اسی لیے میں بول رہا ہوں۔ پچھلی بار کچھ ثبوت ملتے تھے قربانی کا آپ کو؟ نہیں، ہم اپنے ہاتھ سے جانور خریدتے تھے۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ گوشت بھی ملتا ہے، نہیں، ایک چیز بتاؤ، میں دو بات بتاؤں آپ کو۔ دیکھیے، سوال یہاں کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کھانا پینا اس سے مطلب نہیں ہے، ہم چٹنی روٹی بھی کھا کے حج کر سکتے ہیں، فاتحہ کر کے بھی حج کر سکتے ہیں۔ 2025 تک انہوں نے 2 آپشن رکھا کہ جو لوگ بینک میں پیسہ جمع کرنا چاہیں وہ بینک میں جمع کر دیں، فارم پہ اداہی یس اور اداہی نو لکھا جاتا تھا۔ تو جو لوگ ناجانکار تھے، کم پڑھے لکھے تھے، جن کو اس کی سینسٹیو یا اس کی حساسیت کا علم نہیں تھا، وہ لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کرتے تھے، اور جو لوگ اس کے جانکار تھے وہ لوگ نہیں جمع کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ چاہیں تو وہ آپشن رکھیں کہ جو لوگ بینک میں جمع کرنا چاہیں کریں، لائق رہا فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اور اگر جو لوگ نہیں جمع کرنا چاہیں وہ اپنے ہاتھ سے کریں۔ آج آپ نے سب کے اوپر تھوپ دیا ہے کہ نہیں، آپ کو پیسہ ہی جمع کرنا ہے، اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔